السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 16ویں قسط پیش خدمت ہے۔ عارفہ کو اچانک اپنے ہاں دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اور یہاں اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شیرگل نے گھر میں داخل ہو کر معمول کے مطابق اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی نظر صحن میں بیٹھی عارفہ پر پڑی، جو اس کی والدہ کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ کیا ہوا اگر میری سہیلی اس دنیا میں تم بیٹی کے پاس بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ نجمہ کی بوڑھی ماں، جس کی آنکھیں اپنی مرحومہ بیٹی کے لیے خون روتے روتے اب دھندلانے لگی تھی، ان کی طرف دیکھے بغیر کچن میں چلی گئی۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا، کاش وہ اس روز کالج ہی نہ گئی ہوتی، لیکن کوئی تو بہانہ آخر بننا تھا۔ شیرگل نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ میں بہت عجیب سا فیل کر رہی ہوں، آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے۔ سنا ہے اس موذی کو کتے کی موت مار ڈالا ہے۔ یقیناً نجمہ کی روح کو بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ عارفہ نے شیرگل کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ظالموں کی رسی دراز کرنا اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، لیکن جب وہ گرفت پر آئیں تو پھر بڑے بڑے نمرود اور فرعون بھی نہیں بچ پاتے۔ اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ شیرگل نے نظریں ملائے بغیر کہا، شیرگل، معلوم نہیں آپ میری بات کو کس انداز میں لیں گے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس درندے کی موت سے میرے دل پر پڑی منووزنی چٹان ہٹ گئی ہے۔ میں ایک کمزور لڑکی ہوں، اتنی کمزور کہ اپنے والدین کی عزت کے خوف سے میں نے اپنی سہیلی پر حملہ کرنے والے وحشیوں کی نشاندہی بھی نہ کی، لیکن خدا شاہد ہے میں نے ایسا کسی خوف سے نہیں، محض اپنے والدین کی بے حرمتی کے ڈر سے کیا۔ مجھے مرنے سے خوف نہیں آتا شیرگل، میں ساری زندگی اسی پچھتاوے کا شکار رہوں گی کہ اس وحشی کی موت میں میرا ہاتھ کیوں نہیں تھا۔ کاش میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر موت کی گہری نیند سلایا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ انٹیلیجنس کی نوکری کرتے ہوئے شیرگل کو بھی 4-5 سال ہونے کو آئے تھے، اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی اداکاری نہیں کر رہی، اس کے دل کی آواز ہے جو اس کے ہونٹوں کے راستے باہر آ رہی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ شیرگل کے گھر آنے کے جرم کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ واقعی وہ بہادر لڑکی تھی۔ میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں عارفہ، میں محسوس کر سکتا ہوں تم کی ذہنی کشمکش کا شکار ہو، کیونکہ اس بھیانک تجربے سے میں بھی گزرا ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اچھا ہوا تم نے ذاکر کا نام پولیس کے سامنے نہیں لیا، ورنہ خدا جانے بابا صاحب کے گنڈے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ لیکن تم نے دیکھا، وہ مارا گیا، وہ کتے کی موت مارا گیا۔ ایک نجمہ ہی کیا جانے ایسی کتنی معصوم اور بے گناہ لڑکیاں جنہیں اس موذی نے روحانی اور جسمانی موت سے دوچار کیا ہے، آج خوش ہوں گی۔ انسان بے بس ضرور ہے، لیکن ظلم کے خلاف اگر کمزور انسان بھی ڈٹ جائے تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہے۔ میں اس کی جان کی سلامتی کے لیے خدا کے حضور جانے کتنی دعائیں مانگ چکی ہوں۔ شیرگل، جس کسی نے اس موذی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس نے واقعی اس شہر کی سہمی ہوئی اور خوفزدہ لڑکیوں کو نئی زندگی سے دوچار کیا ہے۔ شیرگل، شاید آپ اندازہ نہ کر سکے کہ اس شہر کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم نہ جانے کتنی لڑکیاں ان گنڈوں کی بہیمیت کا شکار بننے کے بعد اس خوف سے حرف شکایت لب پر نہیں لا سکتی کہ ان کے والدین اور بہن بھائیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ آپ کو علم ہے کہ ذاکر اور اس کے درندے ساتھی جو بلا خوف و خطر کسی بھی باکرہ لڑکی کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے تھے، اس کی زبان بند رکھنے کے لیے اس کی پاک دامنی کا خون کرنے کے بعد اسے یہ احساس دلا دیتے تھے کہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو اس کی بہنوں اور بعض حالتوں میں ماں کا بھی یہی حشر ہوگا، اور یہ بیچاری لڑکیاں خوفزدہ بھیڑ کے بچوں کی طرح ان وحشیوں کے جبر سہتی رہتی تھیں۔ شیرگل، میرے کالج کی 3 لڑکیاں گزشتہ 1 سال کے دوران اپنی بے بسی اور بے کسی پر بطور احتجاج خودکشی کر چکی ہیں۔ ان ہنستی مسکراتی زندگیوں کو موت کے اندھے غار میں دھکیلنے والا یہی وحشی درندہ ذاکر اور اس کے ساتھی تھے۔ اس مرحلے پر اس کی آواز بھر آئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ شیردل کی ماں چائے بنا کر لے آئی تھی اور وہ ان کے سامنے دھری میز پر رکھ کر پھر واپس لوٹ گئی تھی۔ شاید ابھی تک اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا ناممکن تھا۔ عارفہ، آپ کو اس بات کا احساس تو ہوگا کہ اس گھر میں آپ کی آمد سے ان لوگوں
جہنم میں گئے وہ لوگ، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی مصلحتوں پر۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی میں ان کے لیے پہلا اور آخری ناجائز حکم مان رہی ہوں۔ یہ زندگی میری ہے، خدا کی عطا کردہ اس زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو میں نے اس شہر میں جنم لے کر تنظیم کے وحشیوں کے پاس گروی نہیں رکھ دیا۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے والے؟ شیرگل، میں یہاں حوصلہ پانے آئی ہوں، مجھے امید کی کرن دکھائی دی ہے، میں اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے روشنی میں آ کر جینا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بے حوصلہ نہ کرنا، میری امید کو اس ابتدائی مرحلے پر ہی موت کی نیند نہ سلا دینا۔ یہ بغاوت جو میرے اندر جاگی ہے، میرے جیسی کئی مجبور اور مظلوم لڑکیوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔ شیرگل، مجھے اس نازک مرحلے پر آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس نے شیرگل کی بات کو غصے سے کاٹتے ہوئے اچانک ہی اپنے بات کے خاتمے پر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو شیرگل گڑبڑا کر رہ گیا۔ عارفہ کی اس اچانک اور قطعی لاشعوری حرکت نے اسے بکھلا کر رکھ دیا۔ خود عارفہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے حیران و پریشان شیرگل کا بازو چند لمحے تھام کر آہستگی سے چھوڑا اور شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا لیں۔ خود شیرگل ایسے ہی کیفیت کا شکار تھا۔ چائے دونوں کے ہاتھوں میں پکڑی پیالیوں میں ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ دونوں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ پہلے شیرگل نے حوصلہ کیا اور اپنی نظریں اٹھا کر اس پر گاڑ دیں۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کیتلی میں موجود چائے اس کے کپ میں اڈیل دی تھی۔ سحر زدہ سی عارفہ نے کسی معمول کی طرح اپنی پیالی والا ہاتھ آگے کر دیا۔ عارفہ، میں اس لمحے خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری بات کا کیا جواب دوں۔ مجھے علم نہیں کہ تمہارا یہ فیصلہ جذباتی یا واقعی تم نے سوچ سمجھ کر بغاوت کی یہ راہ اپنائی ہے۔ اس کے باوجود میں تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انسانوں کے جس قبیل سے میرا تعلق ہے، وہاں بزدلی کو بے غیرتی کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے کوئی احسان نہیں کرنے جا رہا، تم سمجھدار ہو اور جان گئی کہ ذاکر کو اس بھیانک انجام پر کس نے پہنچایا۔ میں ایک پڑھا لکھا اور سرکاری ملازم ہوں۔ ڈسپلن میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے ہمیشہ ایک تنظیم اور قاعدے سے زندگی بسر کی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے مرنا ہے، آج نہیں تو کل، لیکن بغیرتی کی زندگی سے عزت کی موت بدرجہاں بہتر ہے۔ یہ سبق بھی پیدا ہوتے ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ نجمہ مجھے کتنی عزیز تھی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ٹریفک کے کسی حادثے میں ماری جاتی تو ہم اسے خدا کی رضا جان کر قبول کر لیتے، لیکن کوئی بھی وحشی درندہ محض اس ذوق میں کہ کسی کو جان سے مار ڈالے کہ قانون نافذ کرنے والے اس کے سامنے بے بس ہے، اور اسے قتل عام کا لائسنس محض اس لیے مل گیا ہے کہ وہ حکمرانوں کی کمزوری بن چکا ہے۔ قانون کی اطاعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر حکومت کسی کو کھلی گنڈا گردی کی اجازت دے دے تو ہم اس کی وحشت اور بہیمت پر خاموش تماشائی بنے رہیں۔ دنیا کی عدالتوں نے اس فانی زندگی کے ساتھ دم توڑ دینا ہے، لیکن خدا کی عدالت ایک دائمی حقیقت ہے جہاں ہم سب نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ پیر سلامت ہوں اور اس کی بہن کو محض اس لیے درندگی کی بھینٹ چڑھا دیا جائے کہ اس نے وحشیوں کی اطاعت سے انکار کر دیا، اپنی عزت کو اپنی جان پر مقدم جانا۔ شہیدہ کے اس عمل نے اسے تو خدا کے دربار میں سرخرو کر دیا، لیکن اس کا بھائی جسے کل خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں کیا منہ لے کر جائے گا؟ جہاں انسانی قانون بے بس ہو جائے وہاں مکافاتی عمل ہوتا ہے جو ہو کر رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ایک روایت قائم کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ اب ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ مصلحتوں کا شکار ہو کر وہ ظالموں کو ہاتھوں کا لونا نہ بنے رہیں اور اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغاوت کی وہ راہ جو تم نے اپنائی ہے دراصل سلامتی کا راستہ ہے۔ باغی تو تم اس سے پہلے تھیں، خدا کے احکامات کی باغی۔ تم نے دنیاوی مصلحتوں کو مقدم جانا اور کسی بھی خوف کا شکار ہو کر خدا کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے حقائق جن کا تمہیں علم تھا کی پردہ پوشی کی، اور نہ صرف یہ بلکہ بے گناہوں کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے عارفہ کی آنکھوں میں جھانکا جو تابع دار مریدوں کی طرح احترام کے بے پناہ جذبات کے ساتھ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کی بات سن رہی تھی۔
علم بغاوت بلند کرنا جہاد ہے، اس میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ کاش اس شہر کے مردوں کو بھی اس حقیقت کا احساس ہو جائے، کاش کمزور اور ہوس زدہ حکمرانوں کو بھی علم ہو جائے کہ مصلحت اور منافقت جہنم کا راستہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے جو راستہ اپنایا ہے، اس پر ہر قدم پر تم مجھے اپنا شانہ بشانہ موجود پاؤ گی۔ سچ ہے کہ اس سفر میں آنے والی موت شہادت ہے، اور میں تمہیں ان لوگوں کی ہر ایسی سازش کا سراغ لگا کر دوں گی جسے ملک و ملت کو کوئی خطرہ درپیش ہو، جس کے بعد تم اس قابل ہو سکو کہ کوئی جرم کرنے سے پہلے ہی ان موذیوں کی گردن دبوچ لو۔ کاش ایسا ممکن ہو، شیرگل نے دل ہی دل میں کہا۔ مجھے اب چلنا ہوگا، عارفہ نے وقت کا احساس کیا، اور میں تمہیں اسٹاف تک چھوڑاؤں۔ شیرگل بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی والدہ نے دونوں کی گفتگو تو نہیں سنی تھی، لیکن سب کچھ اپنے وجدان سے جان لیا تھا۔ بیٹی، کبھی کبھار آ جایا کرو، تجھے دیکھ کر مجھے نجمہ بوڑھی لیکن حوصلہ مند دھوپ کی جان توڑ شدت دم توڑ چکی تھی۔ دونوں قدم بہ قدم اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے کے بہت قریب چل رہے تھے۔ شیرگل نے آج پہلی مرتبہ پوری واقفیت کے ساتھ عارفہ کے وجود کا احساس کیا تھا۔ شام کے آغاز پر جو تیز ہوائیں اس ساحلی شہر میں اترا کرتی تھیں، انہوں نے عارفہ کے گنہرے بالوں سے اٹکیلیاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے جسم کی سانولاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں کا فسوں سمندر گہرا اور پرسرار ہونے لگا تھا۔ ایک ہی وقت میں اپنے دوپٹے اور بالوں کو سنبھالنا عارفہ کے لیے کاریدار تھا۔ اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے گلے اور سینے پر لپیٹ لیا تھا، اور بار بار تیز ہاتھوں سے ماتھے پر گرنے والی بالوں کی لٹوں کو کبھی گردن ہلا کر اور کبھی ہاتھ سے پرے ہٹا دیتی تھی۔ سنارتھ کے قدیم مندروں میں رہنے والی دیوداسیوں کی طرح اپنی گہری اور پرسرار آنکھوں کے ساتھ وہ زمین پر اس طرح جمع جمع ہو کر قدم اٹھا رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ ہوا اڑ کر کہیں دور نہ لے جائے۔ شیرگل کو اس وقت اپنے گاؤں والے گھر میں لگے وہ جامن یاد آ رہے تھے جو ساون کی پہلی بارش کے ساتھ بھیگ کر زمین پر آ گرتے، اور زمین پر بچھی گھاس انہیں اپنے سینے پر محفوظ و مامون بٹھا لیتی، جیسے نوزائیدہ بچوں کو ان کی مائیں سینوں پر لٹا کر لوریاں دیا کرتی ہیں۔ پتھریلے اور دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان والی بستی میں جنم لینے والے شیرگل، جس کے کانوں نے بچپن ہی میں گولیوں کی آوازوں سے آشنائی حاصل کر لی تھی اور جو بظاہر اپنے جسم میں فولاد کا دل لیے گھومتا تھا، آج آگ کے دھرے موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اس کے جسم میں آج پہلی مرتبہ خون کی جگہ انصبات کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بس سٹاپ نزدیک آ رہا تھا اور شیرگل سفر کبھی ختم نہ ہونے کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن سفر آخر سفر ہے۔ عارفہ کی منزل آ گئی۔ دونوں خاموش پہلے سے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے دل زور سے دھڑک رہے تھے۔ اس دھڑکن کی گونج ان کے جسموں میں ہی اندر بہت گہری اترتی چلی جا رہی تھی۔ ویگن آ گئی، مجھے اب جانا ہوگا، عارفہ نے اسے حقائق کی دنیا میں لاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا، قریب آتی ویگن کے انجن کے شور میں اس نے کہا۔ میں ضرور آؤں گی، جلدی آؤں گی، خدا حافظ، عارفہ نے کہا اور ویگن کی طرف چل دی۔ خدا حافظ، شیرگل نے کہا۔ وہ سٹاپ پر کھڑا ویگن کو اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا گھر واپس لوٹ آیا۔